السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے خلافت سے وابستگی۔ اللہ تعالیٰ آیت استخلاف میں اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، اور آیت استخلاف میں ہی اس وعدے کے بعد مومنوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا۔ ہمیں اس ضمن میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ اگر تو اللہ کے خلیفہ کو زمین میں دیکھے تو اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جانا، اگرچہ تیرا جسم نوچ لیا جائے اور تیرا مان چھین لیا جائے۔ پیارے بھائیوں، ابھی جو میں نے یہ آیت استخلاف سے مومنوں کو جو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان کے دین کو تمکنت عطا کی جائے گی، وہ ان مومنوں کے لیے ہے جو خلیفہ بخت سے صحیح معنوں میں وابستہ رہیں گے۔ خلافت سے وابستگی کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ساتھ ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں۔ تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسا وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ، اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں۔ فرمایا 1300 برس کے بعد یہ زمانہ آیا ہے اور قیامت تک نہیں آ سکتا، بس اس نعمت کا شکر کرنے سے ازدیاد نعمت ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن جو شکر نہیں کرتا وہ یاد رکھے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سامعین کرام، یہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے خلافت سے وابستہ رہنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تم میں ظلمت سے نجات دی جاوے گی۔ وہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے خلافت سے وابستگی اختیار نہیں کی تو ان عذابی لشدید، تم خدا کے سخت عذاب کو مول لینے والے ہوں گے۔ ایک اور موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں تم خوب یاد رکھو کہ تمہاری تمام تر ترقیات خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جس دن تم نے اس کو نہ سمجھا اور اس کو قائم نہ رکھا وہ دن تمہاری ہلاکت کا دن ہوگا۔ لیکن اگر تم نے اس حقیقت کو یاد رکھا اور اس کو قائم رکھا تو پھر اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں ہلاک کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکے گی۔ سامعین کرام، ہم جب یہ خوشخبری سنتے ہیں کہ اگر ہم نے خلافت سے وابستگی اختیار کی تو ہم فلاح پائیں گے، تب ہم اس بات کی طرف بھی غور کرتے ہیں کہ خلافت سے وابستگی ہے کیا چیز۔ خلافت سے وابستگی یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ خلیفہ وقت سے ایسی محبت کا تعلق پیدا کیا جائے کہ جس کی نظیر دنیاوی رشتوں میں نہیں پائی جاتی۔ خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، مگر شرط ہے اس کی اطاعت گزاری، رہے گا خلافت کا فیضان۔ ایک اور موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نور اللہ مرکزہ نے جلسہ سالانہ کے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو، کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، یہ میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آواز تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ سامعین کرام، اس ارشاد سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کی بات خدا کی بات ہے، خلیفہ وقت کا حکم خدا کا حکم ہے، اور خلیفہ وقت کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ خلیفہ وقت سے وابستگی اصل میں خدا تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا ہے۔ بس اپنے تقریر کے اختتام پر میں ہم سب کو یہ یاد دہانی بھی کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دعائیں کرنے والے نہیں ہوں گے اور خلافت سے وابستہ رہنے والے نہیں ہوں گے تو خدا تعالیٰ کوئی اور قوم لائے گا جو خلافت کی اس قیام اور اس کے استحکام کے لیے دعائیں کرنے والی ہیں۔ بس جہاں یہ بڑی امید افزا بات ہے وہاں یہ فکر والی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہماری جگہ کوئی اور آ جائے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت سے صحیح رنگ میں وابستگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.